اس دور میں عربوں میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ اس وقت سوکن کا تصور نہیں تھا، بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھیں۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ خاوند عیاش طبیعت ہو تو کبھی کبھی کوئی بیوی اپنی کسی سہیلی کو ایک آدھ رات کے لیے اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کرتی تھی۔ داستان گو جس دور اور جس خطے کی کہانی سنا رہا ہے، وہاں سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی۔ سلجوقی ترک تھے، ان کے یہاں بھی یہی رواج تھا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ حرم کا تصور عربوں کی طرح ان کے یہاں بھی ناپید تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلجوقی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ زرین نے جب ذاکر سے یہ سنا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں جوانی سے آگے نکل گئی ہیں، تو اس پر ایسا کوئی اثر نہ ہوا کہ اس کی 2 سوکنیں ہوں گی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں اٹھاؤں گا زرین، ذاکر نے کہا، میں تمہیں زیور اور جواہرات میں تولوں گا۔ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق تم سے نکاح پڑھواؤں گا، فیصلہ تم کرو گی۔ تو پھر اس پودے کے پاس جائیں گے جس کا پھول توڑنا ہے؟ زرین نے کہا، ہاں۔ ذاکر نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں احمد بن عطاش کے ساتھ بات کروں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں زرین، پہلے تو مجھے تمہارا یہ معصوم حسن اچھا لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا تم میں عقل اور دانش بھی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ میں اس قلعے کا حاکم ہوں۔ تم جیسی دانش مند بیوی میرے لیے سود مند ثابت ہوگی، تم مجھے سوچ و بچار میں مدد دوگی۔ میرے باپ سے فیصلہ لے لیں۔ زرین قدر سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ کو ٹھکرایا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے دولت نہیں، محبت چاہیے۔ ذاکر نے زرین کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ملا اور کچھ دبایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ذاکر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میری فطرت بادشاہوں جیسی ہوتی ہے تو میں درہم و دینار کی ایک تھیلی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن نہیں، میں محبت کو محبت سے خریدوں گا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے محافظ اور اصحاب ندی کے پل اس کے منتظر تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ذاکر نے کہا، اگر کوئی ہرن سامنے آئے تو مجھے دیکھ کر یہ ضرور بتا دیا کرو کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ کبھی کسی ہرنی کو نہیں مارنا، ہو سکتا ہے وہ بچے والی ہو۔ ذاکر شکار سے واپس آ رہا تھا، اس نے ایک ہی ہرن مارا تھا، لیکن اس روز وہ بہت بڑا شکار کھیل آیا تھا۔ وہ زرین جو ادھ کھلے پھول کی طرح معصوم تھی، ذاکر کو بھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ شکار کر کے آیا ہے یا خود شکار ہو گیا۔ زرین نے اسے اپنی بستی بتا دی تھی جو تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بستی کے قریب ذاکر نے گھوڑا روک لیا اور اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ یہاں احمد بن عطاش نام کا ایک عالم دین رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچایا جائے۔ ایک مصاحب نے گھوڑا دوڑا دیا اور وہ بستی کی گلی میں غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو سر سے پاؤں تک سفید چوغے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر سلجوقی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر سفید رومال تھا جو کندھوں تک لٹک رہا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے لباس کی طرح سفید۔ ذاکر نے اسے بستی سے نکلتے دیکھا تو گھوڑے سے کود کر اترا اور بہت ہی تیز چلتا اس شخص تک جا پہنچا، جھک کر سلام کیا، پھر اس کے گھٹنے چھوڑ کر مصافحہ کیا۔ احمد بن عطاش؟ ہاں امیر قلعہ، اس شخص نے کہا۔ احمد بن عطاش میں ہی ہوں، میرے لیے حکم؟ کوئی حکم نہیں عالم دین، ذاکر التجا کے لہجے میں کہا، ایک درخواست ہے کہ آپ آج کا کھانا میرے ہاں کھانا پسند فرمائیں گے؟ زہ نصیب، احمد بن عطاش نے کہا، حاضر ہو جاؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ذاکر نے ایک بار پھر جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد احمد بن عطاش ذاکر کے محل نما مکان میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا۔ کھانے کے دوران ہی ذاکر نے درخواست کے لہجے میں احمد بن عطاش سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زرین اسے کہاں ملی تھی اور یہ بھی کہ زرین نے اسے بتایا تھا کہ وہ احمد بن عطاش کی بیٹی کس طرح بنی تھی۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں، احمد بن عطاش نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر، میں نے اس بچی کو طوفان میں سے نکالا تھا اور اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ میں دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اس بچی کی زندگی خانہ بدوشوں جیسی نہ ہو اور اس کا مستقبل روشن ہو۔ اگر آپ نے اسے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا ہے تو بچی کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ 2-4 ہی دنوں بعد زرین دلہن کے لباس میں ذاکر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ذاکر کی دونوں بیویوں نے بڑے پیار کا استقبال۔ ذاکر نے 2 خادمائیں زرین کے لیے وقف کر دیں۔ مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، زرین نے ذاکر سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں کرنا چاہتی ہوں۔
میں نے دیکھا ہے کہ رات آپ کو دودھ پیتے تو وہ خادمہ آپ کو دیتی ہے، آئندہ یہ دودھ میں خود آپ کے لیے تیار کیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں۔ ذاکر کی عمر 50 سال ہو چکی تھی، اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ 17 سال عمر کی اتنی حسین لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے۔ اس نے زریں کو اجازت دے دی کہ رات کا دودھ وہ خود اسے پلایا کرے گی۔ کچھ دنوں بعد زریں نے ذاکر سے کہا، جس شخص نے اسے طوفان سے بچایا اور اتنے پیار سے پالا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی بے مزہ سی محسوس کرتا۔ ذاکر احمد بن نتاش کو اجازت دے کہ وہ 1-2 دن بعد کچھ وقت یہاں گزارا۔ مختصر یہ کہ یہ نوخیز لڑکی ذاکر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ذاکر نے احمد بن نتاش کو بلا کر بڑے احترام سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جایا کرے اور جتنے دن چاہے رہا کرے۔ ذاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن نتاش چاہتا ہی یہی ہے کہ اسے ذاکر کے گھر میں داخلہ مل جائے اور احمد اپنی سازش کو اگلے مرحلے میں داخل کرے۔ وہ اجازت مل گئی اور احمد ذاکر کے گھر جانے لگا۔ ذاکر کو یہ شک بھی نہ ہوا کہ احمد بن نتاش کٹر باطنی ہے اور فرقہ باطنیہ کا پیشوا اور اس فرقے کی زمین دوست تنظیم کا بڑا ہی خطرناک لیڈر ہے۔ وہ جس بستی میں رہتا تھا وہاں باقاعدہ خطیب بنا ہوا تھا اور ہر کوئی اسے اہل سنت سمجھتا تھا۔